حضرت عبداللہ بن کیسان وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ معمول دیکھا، کانا یسمع اسماء تقول کلما مرت بالحجون صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں کہ ان کا یہ معمول تھا کہ جب کبھی بھی حجون پہاڑی کے پاس سے گزرتی تھیں تو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتی تھی۔ حجون پہاڑی مکہ مکرمہ میں ہے اور جنت المعلا کے بالکل قریب ہے حجون پہاڑی، تو اس پر جب بھی وہ گزرتی تھیں اس طرف سے تو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتی تھی۔ یعنی ان کے معمول میں ایک صلاۃ الحجون بھی ہے کہ حجون والا درود۔ وجہ کیا تھی؟ کیوں پڑھتی تھیں؟ کیا اس سلسلے میں کوئی آیت علیحدہ آئی تھی یا اس سلسلے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی علیحدہ حکم دیا تھا؟ تو حضرت عبداللہ کہتے ہیں وہ وجہ یہ بیان کرتی تھیں لقد نزلنا معہ ہاہنا، کہ ایک وقت ایسا تھا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ہم اس پہاڑی پہ ٹھہرے تھے، تو جب بھی میں اس پہاڑی سے گزرتی ہوں تو مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آتی ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آنے پر میں آپ پر درود پڑھتی ہوں۔ اب اس میں حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ معمول، جس کو باقاعدہ یعنی ظاہر ہے کہ آواز سے درود پڑھتی تھیں تو ان کے غلام نے پھر ان سے سنا، اور پھر استمرار کے ساتھ ہے کہ دوام کے ساتھ کانا یسمع اسماء تقول، کہ یہ انہیں ایسا کہتے سنا کرتے تھے کہ وہ کلما مرت بالحجون، جب بھی وہ حجون پہاڑی کے پاس سے گزرتی۔ دوسری میں ہے مررت بالحجون، تو حجون کے لحاظ سے جو ان کا عمل ہے ظاہر ہے کہ وہ عمل مستند عمل ہے، انہیں جو قرآن و سنت کا فہم تھا ہمیں نہیں، اور فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا کے لحاظ سے قرآن و سنت کے فہم میں وہ ہمارے لیے معیار ہیں۔ اب ان کے اس عمل کو آج سامنے رکھ کر اگر دیکھا جائے کہ مواقع درود و سلام کے لحاظ سے کون سا مسلک صحابہ کے مسلک پر ہے، کون سے لوگ صحابہ کے مسلک پر ہیں، تو یقیناً یہ فیصلہ ہر کوئی کر سکتا ہے کہ اہل سنت و جماعت ہم اسی سوچ پر ہیں جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی سوچ تھی اور جن سوچ پر اللہ کے قرآن کی تصدیق کی مہر لگی ہوئی ہے۔ اگر دوسروں کی سوچ لی جائے تو جب حضرت اسماء گزرتیں حجون کے پاس اور درود پڑھتیں تو انہوں نے فوراً پوچھنا تھا کہ کون سا موقع ہے یہ درود پڑھنے کا، اس بارے میں کون سی آیت آئی ہے، تم یہ کیوں کر رہی ہو؟ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہے کہ حجون کے پاس سے گزرو تو درود پڑھو؟ اب یہ جو ان کے سوالات آج ہیں اہل سنت پر، یہ سارے کے سارے حضرت اسماء پر ہوتے ہیں، اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کسی لحاظ سے بھی بدعت کا ارتکاب نہیں کر رہی تھیں، بلکہ وہ قرآن مجید کے فرمان پر صلو علیہ وسلموا اس پر عمل کر رہی تھیں اور آگے بار بار کر رہی تھی، یعنی کہ ایک بار ایسے کیا انہوں نے اپنا یہ معمول بنایا ہوا تھا۔ اور یہ بات بھی بڑی اہم ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے جو معمولات ہیں سارے کے سارے وہ ہم تک پہنچے نہیں، لیکن جو وہ پہنچے ہیں وہ ایک ایک معمول بھی ہمارے لیے اتھینٹک ہے اور ہمارے لیے منارہ نور ہے۔ یعنی یہی حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نہ جانے کن کن مقامات پہ درود پڑھتی ہوں گی، یعنی جب حجون پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حجۃ الوداع کے موقع پر ٹھہرنا یہ باعث ہے کہ جب بھی حجون کے پاس سے گزرتی ہیں تو درود پڑھتی ہیں، تو وہ جن جن جگہوں کو نسبت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو ظاہر ہے کہ جب بھی وہاں سے گزرتی ہوں گی، خواہ وہ غار حرا ہے، خواہ وہ غار ثور ہے، خواہ وہ مقام بدر ہے، خواہ وہ مدینہ منورہ کے مختلف جو ہیں وہ آثار ہیں، تو چونکہ یہ سب کچھ ہم تک پہنچا نہیں اور سارے صحابہ کا پہنچا نہیں،
لیکن بخاری شریف جیسی کتاب سے، کتاب الحج سے یہ بات ہمیں بالکل واضح طور پر مل رہی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم درود پڑھنے کے لیے کسی علیحدہ آیت کے محتاج نہیں تھے کہ جس میں یہ ہو کہ فلاں موقع کے لیے آیت ہے تو پھر تو درود پڑھ سکتے ہیں، اگر نہیں تو پھر نہیں پڑھ سکتے۔ فلاں موقع کے لیے آیت نہیں، چلو حدیث ہے تو پھر تو پڑھ سکتے ہیں ورنہ نہیں پڑھ سکتے۔